ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تحقیق کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم طاہر والی تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم یار خان طاہر والی مدرسہ ہے، مدرسہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا حاجی احمد صاحب جو مستوی ہیں اٹھ شریف کے گمانی شریف کے، وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے۔ تو ہم رفع الیدین کی تحقیق کے لیے ہم چلے گئے، ایک دیوبندی بھائی تھا، ایک میں تھا۔ ہم جب گئے وہ سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف کا، بہت عمر رسیدہ تھے، بزرگ تھے۔ تو ہم نے ملنے کا جو ہے کہا کہ انہیں بلائیں، تو شاگردوں کو کہا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ گئے، سبق روک دیا۔ بہت خندہ پیشانی سے، بہت محبت سے انہوں نے بات سنی۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنی چاہیے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر تو یہ حدیث جو ہے لطیفے کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہیں لوگ، جو منافق مسلمان تھے، وہ بت لے کر آتے تھے، بت لے کر آتے، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفع الیدین کرو، آپ کی بغلیں جو ہیں اوپر ہوں گی، بغلوں میں سے وہ بت گر جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے مسلم شریف نکالی، مسلم شریف میں حدیث پڑھی، کہا کہ یہ رفع الیدین کرنے کی ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اور دوسری پڑھی کہ جس میں جو ہے رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ہمیں بھیج دیا اور بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہا ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، کہا کہ نماز میں سکون کرو، اور وہ جو ہے رفع الیدین منع فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر کہا کہ جی یہ رفع الیدین کرنے والی ہے اور یہ ایک نہ کرنے والی ہے، ہم جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، دوسری والی پہ، پہلی والی پہ وہ کرتے ہیں۔ اب جو سرے سے انکار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ بڑے عالم ہیں یا مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، تو انہوں نے جو ہے ہمیں کہا کہ آپ جاؤ، کسی چھٹی والے دن آؤ، پھر دوبارہ بات ہوگی، ابھی میں مصروف ہوں۔ تو میں نے ان سے بات کرنا چاہی کہ آپ کہہ رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے ہاتھ نہ ہلاؤ، تو یہ جو ہے یہ قیام والا رفع الیدین ہے یا کہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بعد میں آنا، پھر ہم بات کریں گے۔ کہ پہلے جو ہے احکام جب اتر رہے تھے تو صحابہ کرام جب جو ہے تشہد میں بیٹھ کر آخری تشہد میں، تو وہ رفع الیدین سلام پھیرنے کی بجائے جو ہے دوسرے بھائی کی طرف جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں اس طرح۔ تو ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں اس طرف، اور ہاتھ کا اشارہ اس طرف بھی، السلام علیکم بھی کہتے ہیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں۔ اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ میں نے کہا حضرت اگر قیام میں رفع الیدین اگر منع ہے تو پھر پہلا جو رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ والا، رفع الیدین، رفع مانے اٹھانا، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، اسے کہتے ہیں رفع الیدین۔ تو تکبیر تحریمہ والا جب انسان رفع الیدین کرتا ہے تو پھر
تو بت گر جاتے ہوں گے، تو پھر بار بار جو ہے رفع الیدین کرنا، یا پھر جو ہے پھر آپ وطروں میں بھی کرتے ہیں رفع الیدین۔ وطروں میں جب رفع الیدین کرتے ہیں تو یہ تو رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر یہاں کہاں سے ثبوت آیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کچھ باتیں جو ہیں مشہور کر دی جاتی ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ گپ ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ بتوں والی، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اکثر عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ بت لے کر آیا کرتے تھے۔ کیا کفار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں، اگرچہ منافق آتے ہوں گے، مسلمان منافق، تو وہ جو ہے ایسے لوگ جو صبح جو ہے مسلمان ہوتے، شام کو کافر ہو جاتے، تاکہ ان کو ہم خراب کریں کہ یہ مسلمان صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے شاطر دماغ لوگ جو ہیں کافر، وہ ایسا کرتے کہ صبح مسلمان ہو جاتے، لوگ پوچھتے تو کہتے کہ یہ سچا مذہب ہے، شام کو جب کافر ہو جاتے پھر ان کی طرف جاتے اپنے عزیز و اقارب کے پاس، تو کہتے کہ جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، تو لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ لے آتے ہوں گے۔ تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین کرنے سے انسان جو ہے، جب کانوں کی لو تک جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، پہلی تکبیر تحریمہ کرتا ہے، تو بغلیں تو کھل جاتی ہیں، تو بت تو گر گئے، پھر دوبارہ جو ہے رفع الیدین کرنا، پھر اس کا تو جواز نہیں بنتا۔ حدیث میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حدیث میں تو وضاحت ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مکمل نماز پیش کرتے ہیں ہمارے حنفی بھائی علماء، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے رفع الیدین کا ذکر نہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اس طرح کرتے تھے، سجود اس طرح کرتے تھے، باقی ارکان بتائے گئے، رفع الیدین کا ذکر نہیں۔ تو میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں کہ کسی ایک صحابی سے مکمل نماز جو ہے مجھے دکھا دیں، جس میں ثنا، فاتحہ، ہمیں ہر صحابی کے در پر جانا پڑے گا، جیسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند بھی بتایا گیا۔ کسی ایک ستارے کے پیچھے چلنے سے جو ہے ہمیں مکمل دین نہیں ملے گا، ہر صحابی کے در پر ہمیں جانا پڑے گا۔ اگر ایک صحابی سے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تکبیر تحریمہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، اس میں مکمل جو بتایا گیا ہے نماز میں، نماز کا طریقہ مکمل ایک صحابی سے مجھے دکھا دیں، نہیں، ایک صحابی سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم ہر صحابی کے در پر جب جائیں گے تو ہمیں مکمل دین ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ تخصیص کر لیتے ہیں مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ اللہ عالیہ کہ جی مکے والا رفع الیدین کرتا ہے مجتہد کے کہنے پر، پاکستان والا اہل حدیث غیر مقلد کرتا ہے وہ اپنے مولوی کے کہنے پر، یہ غیر مجتہد کے کہنے پر رفع الیدین کرتا ہے، ان کا ٹھیک نہیں، اور وہ جو ہے مجتہد کے کہنے پر جو ہے رفع الیدین کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیا حدیثیں مختص ہیں؟
کہ یہ اہل حدیث عمل کریں گے، یہ جو ہے حنبلی عمل کریں گے، یہ حنفی عمل کریں گے، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ امت مسلمہ میں سے جو فرد بھی ہے، جو حدیث بھی پڑھے، سنت ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ کرے گا۔ یہ تو باتیں یہی ہیں، بس اللہ پاک ہمیں ہدایت فرمائے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے، نہیں کرے۔ جہاں دجال نہیں آئے گا، مکہ مدینہ میں اگر حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر رفع الیدین ہو رہی ہے، آمین بالجار ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ جو رفع الیدین ہے مکے والا کرے تو ٹھیک، پاکستان والا کرے تو درست نہیں، یہ بات غلط ہے۔ حدیثیں جو ہیں، حدیثیں سب کے لیے ہیں، سنت سب کے لیے ہے۔ امت مسلمہ میں جو داخل ہے وہ اس پر عمل کرے گا۔ یہ مسلکی تعصب ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے، اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات مسئلے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سب علماء جو ہیں میرے لیے مقدس ہیں۔ اللہ پاک جو کچھ میں نے سیکھا علماء سے ہی سیکھا، پھر اس کو بھونکنا جواز نہیں بنتا۔ اللہ پاک سب علماء کرام کی جو فوت ہو گئے مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے جو ہے ابھی جو کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے، جس مسلک سے بھی ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔